محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جماعت اسلامی ہند حلقہ کرناٹک کے نیوز بلیٹن میں خیر مقدم ہے۔ فروری کے دوسرے نصف کی تحریکی سرگرمیوں کے ساتھ میں ہوں سلطان منیار۔ پہلے سرخیاں۔ اوقاف کے تحفظ کے سلسلے میں میقات رواں میں مقرر کیے گئے ہدف کے تحت اوقاف کے تحفظ کے سلسلے میں جماعت اسلامی ہند مرکز کا 3 روزہ ورکشاپ کرناٹک میں منعقد ہوا۔ کرناٹک کے مختلف شہروں میں مسجد درشن کے کامیاب پروگرام کا انعقاد۔ تالیکوٹ میں نائب امیر جماعت کے ہاتھوں مسجد کا افتتاح، مسجد درشن پروگرام میں شرکت۔ جماعت اسلامی ہند کرناٹک شفیع باغ میں منتخب نئے ارکان مرد خواتین کے لیے 2 روزہ تربیتی پروگرام منعقد۔ حکومت کرناٹک کے اقلیتی کمیشن کی جانب سے منعقد قومی یکجہتی پروگرام میں امیر حلقہ ڈاکٹر محمد سعد بیلگامی شریک۔ نائب امیر جماعت محترم یس امین الحسن کا ساحلی کرناٹکا کا دورہ، بدلتے حالات اور امت مسلمہ کی ذمہ داریاں عنوان پر عوام الناس سے خطابات۔ ایچ آر ایس اڈپی ضلع نے ایچ آر ایس کے ممبران کے لیے قدرتی آفات سے نمٹنے کے لیے تربیتی پروگرام کا کیا انعقاد۔ خبریں تفصیل سے۔ اوقاف کے تحفظ کے سلسلے میں میقات رواں میں مقرر کیے گئے ہدف کے تحت اوقاف کے تحفظ کے سلسلے میں جماعت اسلامی ہند مرکز کا 3 روزہ ورکشاپ ریاست کرناٹک میں منعقد ہوا۔ اوقاف کے تحفظ کے سلسلے میں میقات رواں میں اختیار کیے گئے ہدف کے تحت اوقاف کے تحفظ کے سلسلے میں جماعت اسلامی ہند مرکز کا 3 روزہ ورکشاپ ریاست کرناٹک میں منعقد کیا گیا، جس میں ملک بھر سے اوقاف کے سلسلے میں متحرک افراد کی رہنمائی کی گئی۔ مرکزی سیکریٹری محترم عبدالرفیق صاحب نے افتتاحی کلمات پیش کرتے ہوئے کہا کہ ملک عزیز ہندوستان میں اوقافی جائیدادوں کی حالت زار کی نقشہ کشی کرتے ہوئے کہا کہ ملک کے ہر تعلقہ شہروں اور دیہاتوں میں اوقافی جائیدادیں پرائم لوکیشن پر موجود ہیں۔ ہندوستان بھر سے آئے ہوئے شرکاء نے اپنا تعارف اپنی ریاست کی اوقافی جائیداد کی تفصیلات کے ساتھ قابض جائیدادوں کو واشگاف کی جانے والی کارروائیوں پر مبنی رپورٹ پیش کی۔ امیر حلقہ ڈاکٹر محمد سعد بیلگامی نے کلیدی خطاب کرتے ہوئے کہا کہ ڈیفنس اور ریلوے کے بعد اوقاف ہی کے پاس زیادہ زمینیں ہیں۔ اس بات کو سمجھاتے ہوئے کہا کہ ریاست پنجاب کے نصف رقبے کے برابر اوقاف کی زمینیں ہندوستان بھر میں پھیلی ہوئی ہیں۔ وقف کی دینی و فقہی رہنمائی کرتے ہوئے سیکریٹری حلقہ مولانا وحید الدین خان عمری مدنی نے اوقاف کی فقہی نقطہ نظر سے سیر حاصل گفتگو پیش کی۔ ریاست کرناٹک بورڈ آف اوقاف کے سابق سی ای او مجیب اللہ ظفاری نے مختلف ریاستوں کے اوقافی جائیدادوں کے سلسلے میں بنائے گئے قوانین کا جائزہ لیا اور شرکاء کو اس سلسلے میں کام کرنے کی طرف رہنمائی کی۔ آر ٹی ایکٹیوسٹ محترم شفیع نے آر ٹی قانون اور اس کے ذریعے مدد لینے کا عملی مظاہرہ کرتے ہوئے الگ الگ آر ٹی کی ایپلیکیشن کے ڈرافٹس کو شرکاء کے سامنے رکھا۔ دہلی وقف بورڈ کے قانونی مشیر افضال الحق صاحب نے اوقافی جائیدادوں کے قانونی داؤ پیچ کو سمجھایا۔ اسسٹنٹ سیکریٹری مرکز انعام الرحمان صاحب نے پی پی ٹی کے ذریعے اوقاف کی موجودہ صورتحال کو شرکاء سے شیئر کیا۔ محترم امیر جماعت نے آن لائن شرکاء سے خطاب کرتے ہوئے اوقاف کے ضمن میں کام کرنے کے 6 نکات کو ذہن نشین کرائے۔ محترم قیم جماعت ٹی عارف علی نے بڑی دلسوزی کے ساتھ اوقاف کی جائیدادوں کے تحفظ کے سلسلے میں دوسری جماعتوں اور اداروں سے تعاون لینے کے لیے ابھارا اور آخر میں خطابی خطاب کے ذریعے واپس جا کر کرنے کے کاموں کو شرکاء کو موٹیویٹ کیا۔ اس پروگرام کے کنوینر سیکریٹری حلقہ محمد یوسف کنی نے مختلف ریاستوں سے آئے ہوئے شرکاء کا استقبال کیا۔ پروگرام کا آغاز محترم لیخ اللہ خان منصوری کی تذکیر بالقرآن سے ہوا۔ حلقہ کرناٹک کی جانب سے منتخب نئے ارکان مرد و خواتین کے لیے 2 روزہ تربیت گاہ منعقد۔ تفصیلات۔ جماعت اسلامی ہند حلقہ کرناٹکا کے 2 روزہ تربیتی اجتماع برائے نئے منتخب ارکان میں فکری پختگی کو پروان چڑھانے کے غرض سے منعقد کیا گیا۔ افتتاحی کلمات میں مولانا وحید الدین خان عمری مدنی صاحب نے تحریک اسلامی کے غرض و مقاصد کو بیان کرتے ہوئے اللہ کے نزدیک صرف اور صرف اسلام کو پسندیدہ دین قرار دینے کی بات کی۔ انہوں نے کہا کہ اللہ کے نزدیک دوسرے دین یا عمل قابل قبول نہیں ہیں۔ انہوں نے فرض شناس، خدا شناس اور کائنات شناس بننے پر زور دیا۔ امیر حلقہ ڈاکٹر محمد سعد بیلگامی نے ہمارے نصب العین
اور اس کی خصوصیات کی وضاحت کرتے ہوئے کہا کہ ہمیں ہمیشہ اپنے مقصد حیات کو یاد رکھنا چاہیے۔ اقامت دین کے نصب العین کی جدوجہد، شہادت حق کی ذمہ داری اور خیر امت کا منصب کا ادراک کرتے ہوئے پہلے ہمیں اپنی ذات پر اقامت دین اور اس دین کی پیروی گھر، معاشرت، گاؤں اور ملک کی سطح پر دین کے نفاذ کی شعوری کوشش کرنی ہوگی۔ مولانا عبدالغفار حامد نے جماعت اسلامی ہند کے دفعہ 5 کو بہت اثر انداز طریقے سے وضاحت کرتے ہوئے کہا کہ مقصد سے وابستگی کو گہری کرنا چاہیے تاکہ دنیا اور آخرت میں کامیابی حاصل ہو۔ محمد اطہر اللہ شریف صاحب نے جماعت اور نظم جماعت کے مختلف پہلوؤں کو مفصل طور پر سمجھایا اور مختلف ذمہ داران، مرکز حلقے، مجلس نمائندگان، امیر جماعت کی شورا، قائد جماعت، معاون وغیرہ کے درمیان تعلقات کو بیان کیا۔ اس کے بعد محترم شبیر خان صاحب نے تحریک اسلامی اور اس کے اہم اصولوں کی وضاحت کرتے ہوئے تحریک کی تاریخ، اسلامی اصول، افکار کو پروان چڑھانے کی ضرورت، فرد کے ارتقاء کے لیے علمی تربیت کا ذکر کیا۔ مولانا لیاقت احمد ملا نے رکنیت اور دستور جماعت کے حصے دوم کی وضاحت کی۔ محمد کنی سیکریٹری حلقہ نے حالات حاضرہ اور شر پسند طاقتوں کے بارے میں وضاحت کی۔ جماعت کے آئیڈیالوجی اور مقصد زندگی کو سمجھاتے ہوئے رفقا کو استقامت اور بغیر ڈرے کام کرنے پر ابھارا گیا۔ مولانا اقبال ملا رکن مرکزی شورا دعوت کی اہمیت پر تقریر کی۔ جماعت کا ہر گھر دائی اور ہر رکن دائیانہ صفات سے متصف ہونے پر زور دیا۔ امیر حلقہ ڈاکٹر محمد سعد بلگامی نے نژاد راہ پیش کرتے ہوئے رکنیت، احساس ذمہ داری کا شعور اور رکنیت کی اہمیت پر پرسوز گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ ہمیں دعوت، اصلاح، تزکیہ، خدمت، اخلاقی مضبوطی کے ساتھ استقامت دکھانے پر شرکائے اجتماع کو موٹیویٹ کیا۔ اجتماع میں ریاست بھر سے 200 منتخب ارکان مرد و خواتین نے شرکت کی۔ حکومت کرناٹک کے اقلیتی کمیشن کی جانب سے منعقد قومی یکجہتی پروگرام میں امیر حلقہ ڈاکٹر محمد سعد بلگامی شریک۔ امیر حلقہ اقلیتی کمیشن کے تحت منعقدہ قومی یکجہتی پروگرام میں کنونشن کے شرکاء کو خطاب کرتے ہوئے قرآن مجید کی تعلیمات کی روشنی میں برادران ملک کو اسلام کی دعوت پیش کرنے، برادران وطن کے ساتھ داعیانہ کردار کو اختیار کرنے کی دعوت دی۔ اس موقع پر ملت کی نمائندگی کرتے ہوئے موقر علماء کرام نے خطابات کیے۔ نائب امیر جماعت محترم یس امین الحسن کا ساحلی کرناٹکا کا دورہ، بدلتے حالات اور امت مسلمہ کی ذمہ داریاں عنوان پر عوام الناس سے خطاب۔ تفصیلات۔ دورے کی شروعات بھٹکل سے ہوئی۔ بھٹکل کے جامع مسجد میں بعد نماز جمعہ استقبال رمضان پر خطاب رہا۔ مجلس اصلاح و تنظیم کی طرف سے خطاب عام کا اہتمام کیا گیا۔ شہر بھٹکل کی کثیر تعداد شریک رہی۔ ماہ رمضان 2024 ایک مختلف تناظر میں عنوان کے تحت ملپے جامع مسجد کے خوبصورت احاطے میں 24 فروری 2024 کو جماعت اسلامی ہند ضلع اڑپی کے استقبال رمضان پروگرام خطاب کرتے ہوئے محترم نائب امیر جماعت ماہ رمضان کی منصوبہ بندی کیوں اور کیسے پر سیر حاصل گفتگو کی اور سیرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حوالہ دیتے ہوئے پرآشوب حالات کے چیلنجز کو تبدیل کرنے کی حکمت عملی اختیار کرنے پر شرکاء کی رہنمائی کی۔ جماعت اسلامی ہند منگلور کے نائب امیر جماعت ایس امین الحسن اور امیر حلقہ ڈاکٹر محمد سعد بلگامی، سیکریٹری حلقہ محمد کنی کی سرپرستی میں وابستگان جماعت کے لیے ایک تربیتی پروگرام کا انعقاد کیا گیا۔ اسی دن شام میں شہر کے معززین کے لیے پروگرام کا اہتمام کیا گیا۔ اس اجلاس میں چیلنجنگ حالات میں بہتری کے مواقع تلاش کرنے کے حوالے سے خطابات رہے۔ پروگرام میں مختلف تنظیموں کے رہنما، تاجر، پروفیشنلز، علماء کرام کی کثیر تعداد شریک رہی۔ دوسرے دن مولانا محمد سراج الحسن کے نام پر تعمیر کردہ آڈیٹوریم کا افتتاح جماعت اسلامی ہند کے نائب صدر ایس امین الحسن نے انجام دیا۔ اس پروگرام میں معززین شہر ہیرا ویمن کالج کی طالبات اور فیکلٹی ممبران نے شرکت کی۔ تقریب کی صدارت امیر حلقہ نے کی۔ ریاست کرناٹک کے مختلف شہروں میں مسجد درشن کے کامیاب پروگرامز منعقد۔ تالیکوٹ میں نائب امیر جماعت مولانا ولی اللہ سعیدی فلاحی نے کیا مسجد کا افتتاح۔ اسی مناسبت سے برادران وطن کے لیے مسجد درشن پروگرام۔ تفصیلات۔ ہندوستان کے متنوع معاشرے میں ہم آہنگی کو فروغ دینے کی کوشش میں جماعت اسلامی ہند تمام مذاہب کے لوگوں کو مساجد میں آنے اور اسلامی عقیدے کے ماحول کا مشاہدہ کرنے کی دعوت دے کر ہندوستانی معاشرے میں ایک مثبت رجحان کو پروان چڑھا رہی ہے۔ اس پہل کے ایک حصے کے طور پر JIH کرناٹکا اور اس کے ممبران نے پورے کرناٹک میں مسجد درشن کا ایک سلسلہ منظم کیا۔ تالیکوٹ کی مسجد کی افتتاح کی تقریب کے دوران جماعت اسلامی ہند کے نائب امیر مولانا ولی
عبداللہ سعیدی فلاحی نے کہا کہ ہم سب نے مل کر ہندوستان کو آزاد کرانے کی جنگ لڑی۔ ہمارا ملک ایک عظیم مذہبی ورثہ رکھتا ہے۔ ملک میں اچھا دوستانہ ماحول پیدا کرنے کے لیے ہم سب کو مل کر کام کرنے کی ضرورت ہے۔ مولانا محمد کنی نے کہا کہ یہ خوشی کی بات ہے کہ سوامی جی اور ہندو سماج کے لوگ مسجد کے افتتاح کے پروگرام میں موجود ہیں۔ یہی اصل ہندوستان ہے۔ مسجد کے افتتاح پروگرام میں مختلف مذاہب کے لوگوں نے شرکت کی دعوت دی۔ حاضرین کو مسجد میں نماز اور نماز میں پڑھی جانے والی دعاؤں کا ترجمہ بتایا گیا۔ مختلف مذہبی پس منظر سے تعلق رکھنے والے مرد و خواتین نے الگ الگ مذاہب پر ایمان رکھنے والوں کے درمیان اعتماد پیدا کرنے اور ہندوستان کی تکثیری معاشرے میں ہم آہنگی کو فروغ دینے میں مسلم کمیونٹی کے اقدام کی ستائش کی۔ مسجد کے افتتاح کی مناسبت سے خطاب عام کا اہتمام کیا گیا۔ نائب امیر جماعت اور سیکریٹری حلقہ محمد یوسف کنی نے حاضرین کو خطاب کیا۔ عوام الناس کی کثیر تعداد شریک رہی۔ جنوبی بنگلور مسجد بلال میں ایک خصوصی مسجد درشن کا اہتمام کیا، جس میں برادران وطن کے لیے اسلامی ثقافت کا مشاہدہ کرنے کی دعوت دی گئی۔ تمام مذاہب کے افراد، مرد و خواتین سمیت سب کے لیے مسجد کے دروازے کھولنے کی خوبصورت رویے کی تعریف کی۔ اس تقریب میں گائیڈڈ ٹورز، شام کی نماز اور تبادلہ خیال شامل تھے، جس سے ہندوستان کی پلورل سوسائٹی میں افہام و تفہیم کو فروغ ملا۔ سیکریٹری حلقہ اکبر علی اڈپی نے برادران وطن کے ساتھ گفتگو کرتے ہوئے اسلام کی بنیادی باتیں ذہن نشین کرائیں۔ مسجد درشن کے لیے آئے ہوئے لوگوں نے اس روح پرور پروگرام میں شامل ہونے پر کیا خوشی کا اظہار۔ اسی طرح 18 فروری کولار تعلق گنگٹا میں مسجد کی افتتاحی تقریب اور برادران وطن کے ساتھ مسجد درشن کا بھی پروگرام رہا۔ بورڈ آف اسلامک ایجوکیشن کے سیکریٹری محترم ریاض احمد اور محترم مبارک باغبان نے مسجد، ممبر، محراب، نماز اور اسلام کی بنیادی باتوں کی تفہیم کی۔ کثیر تعداد میں برادران وطن شریک رہے۔ مہمان خصوصی جناب نصیر احمد صاحب، مقامی MLC شری انیل اور کئی سیاسی لیڈران موجود رہے۔ مسجد درشن کے دونوں پروگراموں میں زائرین مسجد کے پرنور اور روحانی ماحول سے متاثر ہوئے۔ 18 فروری جماعت اسلامی ہند بیدر میں ایک روزہ تربیتی پروگرام منعقد ہوا، جس میں محترم اطہر اللہ شریف رکن مجلس شورا حلقہ کرناٹک کا خطاب رہا۔ میسور علاقہ ایک روزہ تربیتی اجتماع کا انعقاد کیا گیا۔ پروگرام کا آغاز جناب محمد ایوب صاحب کی تلاوت سے ہوا۔ افتتاحی کلمات مولانا عبدالسلام صاحب ناظم علاقہ میسور نے ادا کیے۔ ناظم ضلع مولانا اظہار اثر عمری کی سرپرستی میں مطالعہ قرآن اور تحریک اسلامی کی اخلاقی بنیادوں کا اجتماعی مطالعہ ہوا۔ مولانا عبدالغفار حامد عمری سیکریٹری حلقہ نے تحریک اسلامی کی فکری بنیادیں کے عنوان پر خطاب کیا۔ اسلامی اجتماعیت سے وابستگی کیوں اور کیسے عنوان کے ساتھ اختتامی خطاب محترم محمد یوسف کنی سیکریٹری حلقہ نے پیش کیا۔ جماعت اسلامی ہند شرال کپا اور حلقہ کارکنان چک جمبور میں عوام الناس کے لیے خطاب عام کا انعقاد کیا گیا۔ سیکریٹری حلقہ مولانا عبدالغفار حامد عمری بدلتے حالات میں ہماری ذمہ داریاں اور ناظم علاقہ مولانا سلیم عمری، مولانا مظفر حسین شکیل ندوی اخلاقی بگاڑ اور اس کا اسلامی حل پر خطابات کیے۔ ناظم ضلع اکرم اللہ شریف شکریہ کے کلمات ادا کیے۔ ضلع رائچور سندھنور کے رکن جماعت عبدالرحیم اتار صاحب اور منگلور کے رکن کوڈاگو ضلع کے سابق ناظم اور سابق امیر مقامی اللال DM عبدالعزیز صاحب کا انتقال ہو گیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اللہ تعالیٰ مرحومین کی مغفرت فرمائے، ان کے حسنات کو شرف قبولیت بخشے اور پسماندگان کو صبر جمیل عطا کرے۔ امیر حلقہ نے مرحوم عبدالعزیز صاحب کے گھر جا کر اہل خانہ کی تعزیت کی۔ GIO اور شعبہ خواتین جماعت اسلامی ہند نونگر باگلکوٹ نے قرآن اور سائنس کی نمائش کا انعقاد کیا۔ مہمان خصوصی ڈاکٹر محترمہ مہجبین مدارکر طالبات سے خطاب کرتے ہوئے قرآن کے منزل من اللہ ہونے پر سائنسی ایجادات کو گواہ بنا کر پیش کیا اور اس پروگرام میں شرکت پر اپنی خوشی کا اظہار کیا۔ تقریب میں 1000 سے زائد طلباء اور اساتذہ نے شرکت کی۔ HRS اڈپی ضلع نے اپنے والنٹیئرز کے لیے قدرتی آفات سے نمٹنے کا تربیتی پروگرام کا کیا انعقاد۔ HRS کے ریاستی انچارج کیپٹن عامر قدرولی نے قدرتی ناگہانی آفات کے وقت کرنے والے کام اور اس سلسلے میں مد نظر رکھنے والی باتوں کو سلیس زبان میں بریفنگ دی۔ انہوں نے مشورہ دیا کہ ہر مسجد میں فرسٹ ایڈ کٹس رکھی جائیں۔ اس موقع پر مختلف جسمانی مشقیں کرائی گئیں، کھیلوں کے ساتھ تیراکی کی تربیت دی گئی۔ قدرتی آفات اور ابتدائی طبی امداد پر ایک کوئز پروگرام کا انعقاد کیا گیا۔ HRS کے ضلع صدر بلال ملپے، خوڈے انچارج الطاف، ملپے گروپ لیڈر زبیر، اڈپی گروپ لیڈر شاہ رخ، تیرتھ ہلی گروپ لیڈر محمد علی کاپو،
جماعت اسلامی ہند ہوڈے کے صدر عبد القادر معین، کاپو کے صدر انور علی، ٹرینرز امیر جان تیرتھڑی، سجاد، توفیق موجود رہے۔ نونگر باگلکوٹ میں خواتین کے لیے خصوصی خطاب عام، اسلامی تمدن کا درخشاں باب اور فلسطین کی موجودہ صورتحال کے عنوان پر رکھا گیا۔ سیکرٹری حلقہ تشکیلہ خانم صاحبہ نے اس اجتماع کی صدارت کی۔ 500 کے قریب خواتین نے شرکت کی۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اگلے نیوز بلیٹن میں پھر ملاقات ہوگی، اس وقت تک کے لیے اللہ حافظ۔